بآواز بلند تر صلوات۔ اب میں جس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں، بہت زیادہ ان کے بارے میں کالز آئیں کہ انہوں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ باقی بھی تمام ذاکرین ہیں مولا کا ذکر کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ کالز کیوں آئی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب شاہ صاحب سے ہماری کال پہ بات ہوئی تو ہم نے حسب معمول جب دعوت دیتے ہیں، دعوت لکھ لیتے ہیں ذاکرین، تو بعد میں کہتے ہیں جی دسوں لنگر نے آسان کی دے ہو دے۔ وہ بات میں نے خود قبلہ جی سے کہی کہ قبلہ صاحب تو مجھے کہہ نہیں رہے کہ نیاز تو آسان کی دینی ہے، تو کیوں نہ میں خود ہی پوچھ لوں قبلہ صاحب سے کہ آپ نے نیاز کیا لینی ہے۔ تو جب میں نے نیاز کی بات کی تو قبلہ صاحب مسکرانے لگ پڑے، اور مسکرا کر یہ کہا، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ چھوٹے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ہم نے اس ذکر کو عبادت سمجھا ہے، ہم نے اس کو ذکر کو عام کرنا عبادت سمجھا ہے، ہم نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مولا کے وہ ذاکر ہے یا عالم کہہ لیں کہ جنہوں نے اپنے امام کی معرفت بتائی ہے لوگوں کو۔ آج سارا دن ہمارے جلسے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی امام زمانہ علیہ السلام پہ بات نہیں کرتا۔ میں پنجابی میں بھی بول سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ صاحب جو ہے ان کو پنجابی کی تھوڑی کم سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں ان کا یہ پہلا خطاب ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے کم از کم، اگر وہ لاہور سے سفر کر کے آئے ہیں تو آپ بھی اس مجلس پاک میں کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ اب میری گزارش ہے سید اسد رضا بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد والے محمد بیان کریں، اور بارہا گزارش ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر وہ اتنا دور سے سفر کر کے آئے ہیں تو ان کو بھی یہ لگنا چاہیے کہ واقعی ہمیں ہر سال یہاں پہ جو ہے وہ مولا کی ڈیوٹی دینی چاہیے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ تکلیف نہ سمجھو، درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے خالق کے اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں کریم ہستیاں عطا کی، ہمیں ان کو مان کے ان کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ خالق کون و مکان، ذکر کا صدقہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق اتنی کھول دے، مرنے سے پہلے ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہے، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے چاہتے ہیں، اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ اس پورا شعب دور میں سادات مومنین کی بچیاں، بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں، جہاں جہاں ان کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ میرے برادر محترم نے جو امر امام سے اہتمام کیا،
میں نہیں کہوں گا کہ اسے قبول فرما، کیونکہ میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتے یہ ذکر نہ ہوتا، اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما، آپ کا قدم قدم چل کے آنا امام کی نصرت میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ میرے برادر عزیز وقار نے میرا تعارف کرایا کہ سید نیاز نہیں لیتے، قسم اس ممبر کی، ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ، مہربانی مہربانی، پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا بیٹا یہ نظر اللہ نیاز ہے حسین، پیسے نیاز نہیں، پیسے ہماری فیس ہے، ہمارا معاوضہ ہے، اگر ہم لیں تو نیاز وہ ہے جو تم بھی کھاتے ہو۔ شاباش۔ پہلا خطاب ہے، آپ کے علاقے حاضر ہوئے، کوشش کیجئے گا تھوڑا تھوڑا متوجہ رہیے گا، کچھ عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا۔ نیاز وہ ہے جو آپ بھی کھاتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں۔ 19 سال ہو گئے علی نہیں بیچا، یہ میرا کسی پہ بھی احسان نہیں، کسی پہ بھی احسان نہیں، یہ میرے خون پہ قرض ہے۔ مہربانی، سید پیر جی، باوا جی، شاہ جی بننا بڑا آسان ہے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ مہربانی، الحمدللہ جس خاندان سے ہم ہیں عطا کرنے والا خاندان ہے، منگتا نہیں۔ مہربانی مہربانی مہربانی، اس لیے یہ حق مودت اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے 19 سال سے شہر شہر ملک ملک گاؤں گاؤں پھرتا رہتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں سید آپ نے کہا تھا، ہم نے آپ کو لفافہ دیا، 70 کا دیا، 80 کا دیا، لاکھ کا دیا، 50 کا دیا، 20 کا دیا، 40 کا دیا، آپ نے کہا میرا علی سے وعدہ ہے ٹوٹ جائے گا۔ کبھی وعدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ میں نے کہا جس دن توڑا اس دن ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ کہنے لگے آج توڑ لو، بے شک نہ ہم سے لفافہ لے جاؤ، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر ایک کام کر، کتنے پیسے؟ کہنے لگا شاہ جی 80-90 ہزار ہیں۔ میں نے کہا کتنے بندوں نے میرا خطاب سنا؟ کہنے لگے تقریباً 200-250 بندے۔ میں نے کہا 250 لفافے بنا 90 ہزار کے۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑا ہو، ہر ایک جانے والے کو کہو نیاز ہے لے جا۔ مہربانی یار، مہربانی یار، نیاز ہے نا لے جا یار، ان کا بھی تو حق ہے نا۔ کوئی کہاں سے پیٹرول لگا کے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے، حسین کی محبت میں دور دور سے لوگ آ سکتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ مہربانی، جو کہوں گا سچ کہوں گا، کوئی شوق نہیں کہ دوبارہ میں اس ممبر پہ آؤں۔ ہاں غور فرما لیا، امام نے امر دیا تو بار بار آؤں گا، کیونکہ مقصد وارہ پڑھنا نہیں، تھوڑا سا آپ کا حوصلہ اور ضمیر بلند کرنا ہے۔ مہربانی، جس دن سب کو دو گے، نیاز ہے نا، دو ایک ایک کو، نہیں یہ حسین کی محبت میں آتے ہیں، یہ آ سکتے ہیں، ہم نہیں۔ مجھے قسم، چلو بھائی سمر میں پہلے جملہ ہی آپ کے علاقے لوگوں کی جولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، اس مقدس ممبر کی قسم اٹھاتا نہیں ہوں، کیونکہ سودا سچا ہے، اٹھا ہی گیا تو پھر سنبھال لیجئے گا۔ اس مقدس ممبر کی قسم، کربلا ہمیں قربانیاں دینا سکھاتی ہے۔ مہربانی، ہم سب کو قربانیاں دینا سکھاتی ہے۔ اب جو بھی ممبر پہ آئے گا وہ آپ کو آگے بتائے گا حور نے کیسے قربانی دی، حبیب نے کیسے قربانی دی، میثم تمار نے کیسے قربانی دی، سارے آئیں گے بتانے کیسی قربانیاں دی۔ دکھ کی بات یہ ہے قربانی بتانے کے لیے آنے والا خود قربانی نہیں دے رہا۔ غور فرمائیے گا یار، غور فرمائیے گا تھوڑا سا بھائی، بہت شکریہ۔ آنے والا خود قربانی نہیں دے رہا، حالانکہ حق بنتا ہے جب بھی کوئی پکڑائے کچھ، یہ لو بھائی
ان کو چاہیے یار تیری مہربانی، یہ تھوڑا اتمام ہے، تو نے دریوں والوں کو بلایا، شامیانے والے کو بلایا، ساؤنڈ والے کو بلایا، دیگوں والوں کو بلایا، تیری یہ اتنی ہمت ہے، ہم تو شکریہ حسین کا ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے کہا کربلا لالچی کو سمرشا قبول نہیں کرتی۔ میں ایک تحفہ دینے لگا ہوں، زندگی میں جب بھی کربلائی یاد آئیں اکیلے بیٹھ کے سوچنا سید کہہ کیا گیا۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا لالچی کو، بہت شکریہ، قبول نہیں کرتی، لالچیوں کو کربلا چھٹی دیتی۔ مہربانی مہربانی مہربانی، یا علی یا علی یا علی یا علی، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کربلا مہربانی حضور، میں پھر جملہ دہراتا ہوں، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے۔ کوئی بھی آئے، کہیں سے آئے، لالچی ہے کفن لینے آیا، کربلا نے کفن دے کے چھٹی دے دی۔ سید میں سوچ رہا ہوں کہیں سمر شاہ کو یہ نہ بندے کہہ دیں بخاری صاحب آئے یہ کیا کہہ کے چلے گئے، کربلا کفن دیتی ہے جو کفن مانگنے آئے اور چھٹی دے دیتی ہے۔ میں پوری علمی ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کوشش کر کربلا جا، لالچ ذہن سے نکال کے جا۔ نہیں جملہ میں اب دینے لگا ہوں، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنے ذہن سے تمنا، طلب، طمع، لالچ نکال کے جا۔ بابا جی توجہ کیجئے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے، نکال کے جا۔ جہاں تک کفن کا معاملہ ہے، میں کہہ تو بیٹھا ہوں لیکن دعوت دلیل کے بغیر ادھورا ہے۔ منڈی والو اعلان کر کے جاؤ، وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے نہ، کربلا جاؤ، مزاج بدل کے لاؤ، طبیعت تبدیل کر کے لاؤ۔ کوئی کہ میرے لیے تبرک لیتا، میرے لیے خاک شفا لیتا، اس کو یار سب چیز ہر جگہ مل جاتی ہے، میں اپنے اندر وہ مزاج لے کے آ رہا ہوں، دعا کرتا ہوں تو بھی جا مزاج لے کے آ۔ شریف اصل میں پتہ نہیں کیا ہوا، ہم سب کو سمجھ نہیں آ رہی، ہوا لگ گئی ہے اس دور کی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، عجیب نفسانیت غالب آ چکی ہے، ہم نے ہر چیز کو روٹین کا حصہ بنا لیا، ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ مثلا مجھ سمیت مجلس کے بعد کوئی باہر نکلیں گے، نہیں، عشق کہتا ہے یہ نہ کہے بلکہ کہے میں مجلس پہ نہیں گیا، امام نے مجھے بلایا تھا۔ بھائی بہت شکریہ یار، بھائی بہت شکریہ یار، مہربانی یار، میں نہیں گیا، میری کیا اوقات تھی، مجھے تو معصوم نے بلایا تھا۔ اچھا مولا نے اچھا مولا نے کیا تجھے جنت دینے کے لیے بلایا تھا؟ ہاں بڑے کریم ہیں، جنت بھی دیں گے، گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ پوری علم ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، نہ تجھے جنت دینے کے لیے یہاں بلایا گیا، نہ تیرے گناہوں کی معافی کے لیے بلائے گا، کیونکہ گناہوں کی معافی کا انہوں نے کلیہ اتنا بڑا عطا کر دیا، اگر وہ کلیہ ذہن میں رہے تو پھر سوچ بدل جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں گھر بیٹھ کے ہم پہ درود پڑھ، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ گھر بیٹھ کے درود پڑھنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ذکر حسین میں جا کے بھی گناہوں کی معافی نہیں۔ اچھا جنت کی لالچ کے لیے، کیونکہ ہر بندے کی تمنا ہے، طلب ہے، بھئی یہاں سے دنیا سے جاؤں اور سیدھا جنت جاؤں۔ ممبر کی عظمت کی قسم، ہمیں انہوں نے جنت دینے کے لیے نہیں بلایا، ہم رہتے ہی جنت میں ہیں۔ شاباش شاباش، ہم رہتے ہی، مہربانی حضور، ہم رہتے ہی جنت میں ہیں۔ جو پہنچ گئے تو بسم اللہ، جنہوں نے غور نہیں فرمایا میں معصوم کے فرمان سے اس کو واضح کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ رہ نہ جائے کہ سید کہہ گیا۔ چھٹے امام کا دور ہے، سچوں کا امام۔ میں ممبر پہ سچا امام کبھی نہیں کہتا، سچوں کا امام، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جن کے امام سچے ہیں ان کے نوکر کیسے ہوں گے۔ شاباش، سچوں کا امام تشریف فرمائے۔ ایک شخص ہے، السلام علیکم یا فرزند رسول، سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار کرسی ہے، گزارش ہے، بولو سرکار وہ آپ وارث جنت ہیں، مالک جنت ہیں، آپ فرما دیں گے تو میں چلا جاؤں گا، ذرا یہ فرمائیے میں جنت جاؤں گا؟ مرزا صاحب بابا جی، سرکار نے مسکرا کے ایسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، قیامت تک اگر مخلوق سمجھ جائے تو طالب جنت نہ بنے، طالب مولا بن جائے۔
گہرا جملہ میں کہہ گیا حضور مہربانی حضور. سرکار فرماتے ہیں تو نے کیا کہا؟ سرکار آپ بتائیے میں جنت جاؤں گا. مسکرا کے فرماتے ہیں خدا سے دعا مانگ جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی حضور. تو کیا خیال ہے پھر ہم جنت لینے جا رہے ہیں؟ پیر سمر شاہ آج آپ کے علاقے کے جتنے بھی حبداران آل محمد عزاداران امام مظلوم بیٹھے ہیں انشاءاللہ رات کو کل پرسوں جب بھی سوچیں گے یہ بات ان کے ذہنوں کو آ کے ٹکرائے گی جو سید اتنی دور سے سرکار کا صدقہ لگا کے بغیر لیے واپس جا رہے دے کے جا رہے تحفہ. آج کے بعد کوشش کرنا عبادت میں عزاداری میں ان سے طلب جنت نہ کرنا کیونکہ شیعہ جنت مانگتے نہیں شیعہ تو بانٹتے ہیں. مہربانی ٹھیک کہا ہے میں نے؟ شیعہ مانگتے ہیں یا شیعہ بانٹتے ہیں؟ جو بانٹنے والا ہوتا ہے وہ بھی منگتا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اچھا چلو اس شیعہ کی تھوڑی سی میں تعریف بھی کرتا جاؤں تاکہ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھ جائے. معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا یہ شخص ہے یہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں آپ بتائیے. ہوا یہ تھا 11ویں لال ولایت کا دور ہے. مولا حسن عسکری علیہ السلام گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک نئے انداز کا پیغام ہے اور امید کرتا ہوں میرے بھائی کی جو محنت ہے انشاءاللہ ضرور آگاہی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. سرکار تشریف فرما ہے کوتوال آیا. منڈی والوں کوتوال تھانے دار. اس دور میں اس کوتوال نے ایک شخص کو پکڑا ہے اور سرکار کی بارگاہ لے آیا. ہوا یہ تھا اس علاقے میں ہو گئی تھی چوری اور چوری بھی ہوئی تھی سنیار کی. یہ بندہ رات کو سنیار کی دکان پہ بیٹھا تھا. اس نے شبے میں پکڑا چوری کے. تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں چور نہیں میں شیعہ ہوں. مہربانی میں شیعہ ہوں میں چور نہیں. اس نے سوچا کیوں نہ میں شیعہ کی تصدیق زمانے کے محمد سے کراؤں. مجھے نہیں اندازہ آپ کا مزاج کیا ہے کس انداز سے سنتے ہو لیکن یہ ضروری چیزیں ہیں. میں پیر سمر سے پہلا آج پروگرام ہے میں تھوڑے سے ذہن تیار کر رہا ہوں. کوشش کروں گا تھوڑے سے عرفان کے موتی ان کی جوڑیوں میں ڈالوں گا. اگر طلبگار بن گئے تو میں بار بار حاضر ہوں گا. طلبگاروں کے لیے حاضر وارہ پڑھانے والوں سے معافی. بھائی ابھی 20,000 22,000 لگا کے آیا بیٹھا ہوں لینا بھی کچھ نہیں. درد ہے آج آتا ہوا برا کسی کو نہیں لگتا چھوڑتا 1 روپیہ کوئی نہیں. کوئی درد ہے نا یار. تھوڑا سا میری قوم جاگے. ہمیشہ انہوں نے منگتے دیکھے ہیں ہمیشہ انہوں نے دیکھے ہیں لفافے والے. آج ایک امام کا نوکر کھڑا ہے ان کے سامنے. مہربانی پیر سمر شاہ دور ایسا ہے کسی کو پکڑا اس نے کیا کروڑ پتی بھی ہو. بہت شکریہ یار تیری مہربانی. ہر بندہ تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن کیا کروں کربلا کہتی ہے میں لالچی کو قبول نہیں کرتی ہے. آئے ہائے بار بار یہ جملہ میرے سامنے آتا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اور جب میں نے کربلا سے پوچھا کربلا اگر تو لالچی کو قبول نہیں کرتی تیرا معیار کیا ہے؟ کہنے لگے اگر تو غور کرے سن کے سن نہ ہو تو میں بتاؤں. حقیقت سمر یہی ہے ہم سن کے سن ہو گئے. میں نے کہا کربلا بتائیے. کربلا کہنے لگی اگر غور کرے تو میں ہر بنانے کی فیکٹری ہوں. بہت شکریہ جی مہربانی. آپ کے کیا کہنے آپ کے معیار سماج کے کیا کہنے. میں مزاج فضا بدلنے کا کارخانہ ہوں. اچھا کربلا تیرا بڑا احسان ہے. بات رہے نہ جب میں واپس آتا ہوں اسی بات پہ وہ 11ویں بادشاہ کی بات مکمل کرتا جاؤں. سرکار میں نے اسے پکڑا جو ہی چوری کے شعبے میں پکڑا. اس نے کہ مجھے ہاتھ نہ لگا میں علی کا شیعہ ہوں میں شیعہ ہوں. سرکار آپ تصدیق فرمائیں یہ شیعہ ہے. ویسے منڈی والوں آپ کی مرضی
میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہنا ہے، آپ کی مرضی، چونکہ ابھی تک آپ نے پوری بات سنی نہیں. میں تو اس دور کے کوتوال تھانے دار کو سلام کرتا ہوں جس نے شیعہ کی تصدیق کے لیے زمانے کے امام کی مدد چاہی. گہری بات ہی یار. مہربانی مرزا صاحب، بہت شکریہ جس نے اس دور میں شیعہ، بہت شکریہ، شیعہ کی تصدیق کے لیے زمانے کے امام کے لبہائے کریم سے جواب چاہا. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ بیچارہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے. منڈی والا غور فرمائیے گا، سرکار فرماتی ہیں یہ محب ہے. کوتوال چونک گیا، حیران ہوا، سرکار محب. سرکار میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، فرزند رسول، اس کا مطلب یہ محب اور ہے، شیعہ اور ہے. فرمایا نا، مہربانی سید، فرمایا نا یہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے. سرکار اس کا مطلب محب اور ہے، شیعہ اور ہے. مسکرا کے سرکار نے اسبات میں سر ہلایا. کہتے فرزند رسول، جان کی امان پاؤں تو ایک عرضی ہے، گزارش ہے، سرکار احسان تو فرمائیے، بتائیے تو صحیح شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. مہربانی مہربانی منڈی، بہت شکریہ منڈی بات ہے. میں نے کہا پتہ نہیں میرے مزاج ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے، لیکن آپ نے شفقت فرمائی، غور فرمائی لیا. مہربانی، مولا سلامت رکھے، خیر سے رہو بادشاہ کے ظہور تک. جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں. بہت شکریہ. فرق تو ہے نا. بے مہربانی، ایک باپ کے، میں آسانی سے بچوں کو سمجھا دوں، بیٹا چھوٹے جو بیٹھے ہو، ایک باپ کے 5 بچے ہوں نا، 4 بچے ہوں، 7 بچے ہوں، باپ سب کا خیال رکھتا ہے. بچے بھی باپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے جو باپ کو مان کے باپ کی مانے. مہربانی، بہت شکریہ حضور. جملوں کے قدردان تشریف فرماؤ. جو باپ کو مان کے باپ کی مانے، یہی معاملہ رہا ہے تاریخ کا. بڑے بڑے دعوے دار تھے، ہم ان کے، یہ ہمارے، ہم ان کے، یہ ہمارے، لیکن یہ تو جس کو چاہیں پھر منا بنا دے. کرم فرمایا لمحے میں روز باز سے منا بنا دیا. سلمان بنا تھا نا، منا بنا دیا. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دنیا والوں نے دنیا والوں کو دی، مگر جس امام ڈگری دے، معصوم ڈگری دے، وہ بڑی کمال ہوتی ہے. میں ذرا تھوڑی سی ایک چھوٹا سا ٹچ شیعہ پہ دیتا جاؤں تاکہ تھوڑے سے ذہن اور تیار ہو جائے. یہ اگر بن مانگے یہ اتنا بڑا کرم فرماتے ہیں تو اس کا مطلب رکھتے تو کسی کا نہیں. اچھا سلمان، آپ شیعہ تھے، آپ نے ان سے مانگا کیوں نہیں کچھ؟ کہنے لگا تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، یہ در مانگنے والا نہیں، یہ بن مانگے دیتے ہیں. بہت شکریہ، مہربانی. یہ بن مانگے، رکھتے جو کسی کا نہیں، یہ بن مانگے دیتے. میں نے کہا جناب سلمان یہ منا اہل البیت. کہنا میں نے نہیں کہا، انہوں نے خود کرم فرمایا. میں نے کہا جناب سلمان یہ بچپن سے سن رہے ہیں، آج ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، منڈی والوں بس اسی پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، کمال ہو جانا ہے سرکار کے صدقے. جناب سلمان یہ شہنشاہ نے آپ کو من اہل البیت کا خطاب دیا، میں نے تو آپ کے لیے یہ خطاب بڑا فخر سمجھا، میرے مولائیوں نے بھی بڑا فخر سمجھا، لیکن جناب سلمان سمجھ نہیں آئی یہ من اہل البیت سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگا، غور فرمائیے گا، کہنے لگا یہ کریم ہیں، کسی در والے کو بھی گھر والا بنا دیتے ہیں. بے مہربانی، یہ ہم اہل بیت میں بہت شکریہ، یہ کرم فرماتے ہیں، بہت شکریہ. میں نے کہا جناب سلمان اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہنے لگا غور و فکر کر. حضور فوراً میرے ذہن میں ایک بات آئی، بھائی سمر شاہ بڑی گہری بات ہے، منڈی بہت دن والوں آپ نے غور فرمانا ہے، تحفہ ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. ہمیں اساتذہ نے ایک جملہ پڑھایا تھا، کسی چودھری صاحب
پہلی آج آپ سے بھی ملاقات ہے، کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کی ضد سے پہچانو۔ مثلا میں اس وقت جناب سے عرض کرتا ہوں، جناب اس وقت کیا ہے؟ فرمانے لگے سید اس وقت دن ہے۔ میں نے کہا جی کس طرح دن ہے؟ کہنے لگی دن کی ضد ہے رات، یہ رات نہیں تو دن ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے، کلو شین یورف علاز دادے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ بچہ ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا یہ بچی نہیں تو بچہ ہے۔ اتنی سی مثال دینی تھی، اب سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، آؤ تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں سرکار نے کس کس کو کہا تھا یہ ہم میں سے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں، یہ ہم۔ ہر چیز اپنی ضد سے مہربانی۔ آؤ تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، سیدزادہ گہری بات ہے۔ آج تاریخ کی جانب نکلتے تلاش کرتے کس کس کو سرکار نے کہا یہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ سلمان کو کہا تھا یہ ہم میں سے ہے، کیونکہ اس وقت تک یہ ہم میں سے سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم میں سے نہیں سمجھنا ہے۔ میں نے کہا نا گہرا تحفہ ہے، معرفت بھرا تحفہ، سبحان اللہ۔ بڑا عرصہ اسی پہ سوچتا رہا۔ ایک دن کرم فرمایا، شفقت فرمائی، دودھ کی دکان پہ گیا، اوپر رسول کا فرمان لکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم۔ میں تو جد اطہر پہ بھی سلام پڑھتا ہوں، درود کے لائق ہے نا۔ میرے نوجوان قوم کے بچے مجھے کہتے ہیں بخاری صاحب آپ ممبر پہ جاتے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیں کریں، آج کل یہ شروع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل زبان پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی نہیں، لڑنے والا دور، انتظار کرو، وہ آ رہا ہے، احسان فرمائے گا۔ کہنے لگے پھر بھی سید ان کی کتابوں میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا منڈی والوں، میں نے اس نوجوان کو کہا بیٹا لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، قصور ان کا نہیں، آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتی۔ بھی لڑائی کرنے کی ایدری۔ بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے معیار سماعت کی زبان پہ ہی نہیں آنا چاہتی آل۔ جب وہ نہیں آنا چاہتی تو زبردستی تو نہیں لانی۔ اگر جاگ رہے ہو تو ایک جملہ کہہ جاؤں، منڈی والوں یہی معاملہ ولایت کا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، زبردستی والا کام نہیں، ولایت معمولی امر نہیں، ایک دشوار امتحان ہے۔ جس طرح لوگوں نے سمجھ لیا نا بس یہ اگر پیچھے والے تھوڑا ہمت کر کے قدم قدم آگے آ جاؤ میرے لیے آسانی ہو جائے گی، آگے بھی مجالس پڑھنی ہے، درود پڑھتے پڑھتے آ جاؤ آگے آگے تھوڑا سا بسم اللہ۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بہت شکریہ، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی بغیر سپیکر کے انشاءاللہ آپ تک آواز پہنچے گی، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ میں نے کہا ولایت معمولی امر نہیں، ایک دشوار راستہ ہے، کیونکہ جب اس دشوار راستے سے جو گزر جائے وہ کمال پہ چلا جاتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، معصوم سے پوچھا گیا مولا جو آپ کے جد کی ولایت قبول کرے معیار کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے گا۔ بہت شکریہ۔ مہربانی مہربانی۔ بہت شکریہ جو اس راستے پہ، بہت شکریہ جو راستے پہ چل پڑا، وہ صرف زمین پہ نہیں پانی پہ بھی، آگے فرمایا وہ ہواؤں میں بھی اڑے گا۔
करेंगे इस पे भी गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता ज़हन तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। गुजारिशात पेश करूंगा, विलायत की हकीकत बताऊंगा, और मैं ये भी बताता जाऊं वो विलायत नहीं जो पढ़ने के बाद लिफाफों में बिक जाए। ऐलान करके जा रहा हूं। जो कहूंगा सच कहूंगा, घबराहट मुझे है नहीं। इस वजह से नहीं है कि मेरा यहाँ मामला वो वाला नहीं है कि आज अगर मैंने ऐसा कह दिया कल को मुझे यहाँ मंडी वाले बुलाएंगे, नहीं, कोई घबराहट नहीं। मैं अपने इमाम की बारगाह में हाजिर नाजिर हो के उनको समझ के खड़ा हूँ। मेरी सरकार देख रहे हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा। अच्छा नहीं, छोटी सी एक बात का मुझे जवाब दे दीजिएगा। आप सब, हम सब मुत्तफिक हैं, इमाम ने तो आना है ना, आना है। इस बात पे भी मुत्तफिक हैं जब सरकार आएंगे सब आशिक आएंगे, कुल आले मोहम्मद आएगी, सारे नबी आएंगे। इस बात पे भी मुत्तफिक हैं सारे खवास आएंगे, सारे मजलूम आराम से कब्रों से उठाए जाएंगे, जालिम खोपड़ियां चीर के निकाले जाएंगे, है ना ऐसे। अच्छा, उनके साथ जनाब सलेमान मोहम्मदी भी होंगे। मंडी वाले मोमनों का दिल बन गया। जनाब सलमान अरसे से इंतजार था, बड़ा दिल है आज तेरे से अली सुने। जनाब सलमान ने मौला अली की शान बयान करना शुरू की। वक्त का पता ही ना चला क्योंकि आने वाला शहजादा साहिबुल असर था। शाबाश, वक्त का पता ही ना चला, टाइम का पता ही ना चला। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। मोमिन भी खुश थे, कोई पीछे की परेशानी थी ही नहीं, इतना लुत्फ आ रहा था। जाते जाते यहाँ के मंडी के 5-10 बंदे उठे, उन्होंने लिफाफों में 5-5 हजार के नोट डाले। जाके कहने लगे जनाब सलमान आज बड़ा अली सुनाया, मेहरबानी करो ये नियाज है ले जाओ। मेरा दिल मानता है गवाही देना अगर मैं सच कह रहा हूं। सलमान आवाज दे के कह दो ले जाओ, ये मेरा अली इतना सस्ता नहीं जो पैसों में बिक जाए। खुदा की अल्लाह अकबर। ये बच्चा दुआ दे गया था, मैंने कहा चलो मैं भूल ना जाऊं खिताब में। इन्होंने लिखा है कि 2 सैयदादे असीर हैं मौला की राह में, तो उनके लिए दुआ। पहली गुजारिश ये करूँगा, असीरी सुन्नत आले मोहम्मद है, क्योंकि आपने लिखा है मौला की राह, इसलिए कह रहा हूँ। पता नहीं कितने कितने असरार हैं। हम तो चाहते हम पिंजरे में बंद ना हों, आज़ाद फिरे, लेकिन क्या पता ये चाहते हों ज़रा बंद रहे, तुझे निखारना है। भाई बहुत शुक्रिया। थोड़े से दूसरे पहलू पे भी थोड़ा गौर फिक्र कर लिया करें। मैं गुजारिश करूँ, बाकी दुआ भी करवा देते हैं, कोई मसला नहीं। अगर मौला की राह में है तो फिर दुआ वैसे बनती नहीं। अगर अपने केसों में, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया नौजवान, अगर अपने केसों में मसला है, लड़ाई झगड़ों में हो, तो फिर तो एक अलग बात है। इन्होंने लिखा है मौला की राह में कैद है। मौला की राह की कैद तो अल्लाह करे मखलूक को समझ आ जाए। मौला की राह की कैद तो करम का एक बेहतरीन सेहरा है। मेरा दिल मानता है, जो वो अंदर बैठे हैं ना, मेरा दिल मानता है वहाँ के कैदियों को अली बता रहे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता वो सुकून से बैठे हों, एक ना एक को कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। मेरा मौला ऐसा है, मेरे मौला का ये करम है, मेरे मौला का ये एहसान है। पता नहीं ये कैद दिलवा के कितनों को उन्होंने तब्दील करा। बेटा ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये जिसने पर्ची रखी है, अगर तो मौला की राह में है तो मैं दुआ नहीं करता, लेकिन अब कहते हैं कि सैयद ये ना दुआ में कंजूसी कर रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरा मौला एहसान फरमा। अगर ये वहाँ कैद में परेशान है, तेरी राह में निकल कर एहसान फरमा, वहाँ की कैद से निकाल, अपनी कैद में रख, ताकि जिंदगी तेरे ज़हूर के लिए गुजारे। भाई बहुत शुक्रिया। इसी लफ्ज़ कैद पे भी दिल चाह रहा था 2-4 और जुमले अर्ज करता जाऊँ, लेकिन चलो बात आ गई, बात रहना जाए जो मैं गुजारिश कर रहा था आपकी खिदमत में। घबरा तो नहीं गए? भी बहुत शुक्रिया।
میں نے کیا کہا؟ منا اہل البیت، یاد ہے نا؟ بہت شکریہ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک دن دودھ کی دکان پہ جا رہا ہوں، رسول کا فرمان لکھا ہے، سرکار کی حدیث لکھی ہے. حدیث یہ تھی، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. لیکن میں آپ ادھر آ جائیے، میں آپ کی زیارت کرتا ہوں. حضور پہلی ملاقات ہے. میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں. سلمان سے فرمایا یہ ہم میں سے ہے. یہاں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. پھر عرض کر رہا ہوں سلمان سے، میں مہربانی میں پھر عرض کر رہا ہوں، سلمان سے فرمایا یہ ہم میں سے ہے. آگے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. آپس کی بات ہے، کائنات کا سلطان ہے میرا اور آپ کا نبی. صدیوں پہلے دودھ والے کے لیے فرمایا. شاباش شاباش شاباش، پہنچ جانے کو سلام ہے. صرف دودھ والے کے لیے فرمایا سرکار نے صدیوں پہلے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. آج کل تو ایک کام اور ہو گیا، پیٹرول پمپ والوں نے بھی اپنے پمپ پہ لکھوانا شروع کر دیا جس نے ملاوٹ کی. ہم سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں دودھ بھی صاف ہوگا، پمپ کا پیمانہ بھی پورا ہوگا. ہم نے کہا یار اس کے پاس چیز ٹھیک ہے کیونکہ اس نے محمد عربی منٹھار کا فرمان لکھا ہے. یہ اور بات ہے، آگے کیا ہوتا ہے وہ جانے اور مالک جانے، لیکن اس کے لکھے گئے فرمان پہ ہم بھولے بھالے لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن آپس میں بیٹھے ہیں، صدیوں پہلے پاک رسول نے دودھ والے کے لیے آپ نے تصدیق فرمائی نہیں، پیٹرول پمپ والے کے لیے نہیں. سرکار نے دیا تھا ایک بہت بڑا احسان کی صورت میں فرمان. فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. معاملہ کہیں ملاوٹ سے جڑا ہے. آؤ تلاش کرتے ہیں وہ ملاوٹ ہے کیا، تاکہ اس کو ہم دور کر کے ہم بھی ان میں سے ہو جائیں. ملاوٹ کہاں کا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی ملاوٹ ہے دل کے اندر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دل بے دل کے لیے بنایا ہے. میں اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرا اور آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ، آپ ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہماری والدہ، ہمارے اپنے قریبی جتنے ہمیں اچھے لگتے ہیں اتنے دوسرے گاؤں والے اچھے نہیں لگتے. ایسے ہیں نا، روٹین کے ہیں، مل گئے السلام علیکم کی حال ٹھیک ہو. لیکن جتنا محبت ہمیں ان سے ہے، کیا خیال ہے بندہ اپنی اولاد سے یہاں دل میں رکھ کے پیار کرتے کسی اور اولاد سے بھی اتنا کرتا ہے؟ نہیں. انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں، انسان کی فطرت ہے. جتنا اپنے سے پیار کرتا ہے اتنا کسی سے نہیں. پھر کہہ رہا ہوں جتنا اپنوں سے پیار کرتا ہے اتنا کسی سے نہیں. منڈی والوں تحفہ ہے سرکار کا صدقہ سنبھالنا. آؤ تلاش کرتے ہیں اپنے ہیں کون. ممبر کی عظمت کی قسم، جتنے بھی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، نانا ہے، تایا ہے، جو بھی ہیں، سانسوں کی ڈوری تک اپنے ہیں. سانس ہیں، سب نے کہنا اپنا اپنا. سانس ختم، سب نے کہنا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. کون اپنا ہے؟ آج فیصلہ کرتے ہیں اپنا ہے کون. انہوں نے کہنا اٹھاؤ میت، جنازہ حاضر میت، رشتہ ہی ختم. اب میں شیعہ کتابوں میں دکھاؤں، لکھا ہے تمام دعائیں کمال ہیں مگر ایک دعا با کمال ہے، نام ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے فرمایا جو صبح نماز کے بعد دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ تیرا اپنا آ گیا ہے. بندہ بندی، بہت شکریہ، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں. السلام علیکم یا صاحب الزمان، سرکار آپ میری قبر پہ. بڑی طویل گفتگو ہے یہ، انشاءاللہ اگلی گزارشات نشستوں میں کروں گا، لیکن صرف ایک جملہ. اچانک منڈی والوں، بندے یا بندی نے آنکھ سرکار کو دیدار کے ساتھ کھولنی ہے. اچانک دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دینا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ سرکار میرا بیٹا دفنانے آیا تھا وہ کہاں چلا گیا، میرا باپ آیا تھا وہ کہاں چلا گیا، میرا بھائی آیا تھا وہ کہاں چلا گیا.
مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرے اپنے ہوتے تو تیرے سے رشتہ نہ توڑتے. ہائے ہائے، بہت شکریہ، مہربانی، اگر مہربانی حضور، اگر تیرے اپنے ہوتے تو اس سے رشتہ نہ توڑتے. فرمائیں گے پہچان تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. الاجل ویسے آپس کی بات ہے، جتنا زور انہوں نے لگایا ہم سب نے مل کے بھی ان کے برابر نہیں لگا. اصل میں مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ نہیں کوئی بات، میرے طرف دیکھیے گا، مسئلہ یہ ہے جس کا یہ ممبر ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جس کی زیر سرپرستی ذکر ہے سارا دن کوئی تھوڑی سی بات کرے گا. مسئلہ یہ ہے، باہر دیکھنا گلی میں اشتہار ہوں گے، پرسوں ادھر مجلس، 10 دن بعد ادھر مجلس، 20 دن بعد ادھر مجلس. مسئلہ یہ ہے ہم جیسے نہ اہلوں کے نام بڑے، جس کی زیر سرپرستی اس کا نام چھوٹا سا. مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، چھوٹا سا ہوگا زیر سرپرستی قائم آل محمد. اور نہیں ہم جیسے نہ اہلوں کے نام چھوٹے چھوٹے لکھ، جس کی زیر سرپرستی ذکر ہے اس کا نام بڑا لکھ. زیر سرپرستی بقیت اللہ العظم، صاحب الزمان، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، قامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد. مسئلہ یہ ہے سردار کو اہمیت دی ہی نہیں گئی. آپ دیکھ لیجئے، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، شام کو اپنا خود فیصلہ کر لیجئے گا کتنے بندے ممبر پہ آئیں گے. سرکار کے بارے میں ایسے شاذ و ناظر کوئی چھوٹی سی گفتگو کرے گا اور وہ آگے چل پڑے گا. ایمان سے بتاؤ، معصوم کا یہ فرمان نہیں سنو کبھی ممبر سے، جس کا کھاؤ. میں ملاوٹ میں واپس آتا ہوں، بات درمیان میں آ گئی تو میں کرتا جاؤں. جس کا کھاؤ، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ کائنات رزق کھاتی ہر دور میں کس کا؟ فرمایا زمانے کی محمد کا. نہیں، میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ تک اور آسانی سے پہنچ جائے. متوجہ رہیے گا، میرا کھلا ٹائم ہے، اتنی دور سے آئے ہوں، کچھ دیکھ کے جاؤں. مہربانی ہے بھائی سمر شاہ جی کہ انہوں نے بھی کہہ دیا اسد بخاری صاحب کا بھائی کا جتنا دل کرے وہ پڑھتا رہے. کوشش کروں گا، اپنے وقت میں رہوں گا، لیکن میرا دل ہے کچھ دیکھ کے جاؤں. میرے سامنے یہ تشریف فرمائے. حضور آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کرے میں امام زمانہ تھوڑا سا سمجھا سکوں. شہزاد صاحب بیٹھے ہیں. بابا جی آپ کا نام ہے؟ بشیر حسین صاحب میری دائیں طرف بیٹھے ہیں، شہزاد صاحب میری بائیں طرف بیٹھے ہیں. نقیب ممبر آپ کا نام؟ بھائی ناصر عباس میری بائیں طرف تشریف فرما ہے. یہ تینوں بندے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. باقی مولا سلامت رکھے، سارے خیر سے رہو بادشاہ کے ظہور تک. میں بشیر بابا سے پوچھتا ہوں، بابا بشیر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سید وائی بی جی، ذمہ دارہ، ایسے کھیتی باڑی. میں نے کہا بابا بشیر بابا آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی کھیتی باڑی. میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے. ذرا غور فرمانا ہے یار، اللہ کرے میں امام زمانہ سمجھا ہوں تھوڑا سا. مہربانی مہربانی. میں نے اپنے برادر محترم سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سرکار سید صاحب الزمان شہنشاہ میں سید السادات صاحب الزمان کا بڑا کرم ہے، میں نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا شاہ صاحب نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا. میں نے کہا بابا جی کھیتی باڑی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کماؤں گا تو مجلس کراؤں گا، تبرک پکاؤں گا، ماتمی بلاؤں گا، امام بارگاہ بنواؤں گا. میں نے ناصر بھائی سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ شاہ جی میں بھی کاروبار کرتا ہوں. بھائی کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا تو میں کچھ بچے پڑھاؤں گا، ہر چیز میں مستقبل. میں نے ان سے پوچھا حضور ابھی آپ کو سمر شاہ جی کھانا کھلائیں گے؟ کچھ دن کا کھا لینا. کہنے لگے جی نہیں ابھی کھا لیا، باقی صبح کھاؤں گا. ان سے پوچھا حضور کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ اس میں رہوں گا. جواب دینا میں نے چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے آپ سے پوچھا ہے. حضور اگر یہ کہہ رہے ہیں میں منافع کماؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں میں تنخواہ لوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں گھر بناؤں گا،
تھوڑا سا شعور بلند کرو. ساری زندگی یہ نہ سنتے رہو وہ حر تھا، وہ حبیب تھا، وہ سلمان تھا، بلکہ عہد کیا کرو وہ تھا میں بنوں گا. وہ حر تھا میں بنوں گا، وہ فضا تھی میں بنوں گی. ساری زندگی مہربانی یار، بہت شکریہ حضور. ساری زندگی صرف یہ سنتے رہنے وہ کیسے تھے، وہ کیسے تھے، وہ کیسے تھے. کیوں ہم نے اپنے ہر کام میں مستقبل رکھنا ہے؟ آل محمد کے کرم کے معاملے میں مستقبل نہیں. سوچ ہی نہیں دی گئی میری مولا کی رعیت کو. سوچ دیے جانے چاہیے تھے. اٹھتے کیوں اٹھے ہو؟ کیونکہ میں مولا کے لیے کماؤں گا. کہاں جا رہے ہو؟ نوکری مولا کے لیے کروں گا، ان کا صدقہ اکٹھا کر کے گھر چلاؤں گا. اگر فرض کرو راستے میں کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی بات نہیں، بے وارث تھوڑا ہوں، میرا وارث موجود ہے. مہربانی حضور، میں بھی حر بنوں گا. آج کے بعد سوچ بدلنی چاہیے. میں بھی حبیب ابن مظاہر بنوں گا. اکثر سنا گیا، میں لندن بیٹھوں والے بیٹھ ٹی وی پہ میرے سے کسی نے سوال کیا، سید مولا کے بندے ہی 313 ہیں. میں نے کہا آپ کو پتا یہ 313 کون ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا بیٹا میں بتاتا ہوں، یہ 313 مرد ہیں سرکار کے خواص ہیں، 50 خواتین ہیں جو خواص ہیں. یہ تعداد ہے 363. آگے بڑی تعداد ہے جس کو ہم دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم جعلنی من آوانہ و انصارہ. میرا اللہ مجھے امام کے اوانین و انصارین میں شامل فرما. میں نے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا بندے 313 میں تو شامل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر ایک کام کر، تو بھی کر میں بھی کرتا ہوں. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا شامل نہیں ہو سکتے. کہتا لگتا تو یہی ہے. میں نے کہا حقیقت میں یہ نہیں. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر ہم شامل نہ ہو سکتے ہوتے تو امام بارگاہ کا دروازہ کھلا نہ ہوتا. بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ. ہمیں اجازت ہی نہ دی جاتی. اس کا مطلب ہے نہیں بنا دیں گے. وہ نہیں 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 امام آئیں گے تو بندے ماریں گے، امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے. ایک صاحب مجھے سوال کر کے گئے تو شاہ جی امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، آپ سردار کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہے یہ تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہے یا؟ مہربانی مہربانی حضور. کہنے لگے ہاں یہ سنا ہے، یہ اوپر سے نازل ہوئی تھی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس تلوار کا ایک اور بھی کمال معجزہ ہے، ویسے معجزات سے بھری یہ ذوالفقار ہے. کہنے لگے سید بتائیے. میں نے کہا اس تلوار کا معجزہ جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتی تھی. جب بھی بہت شکریہ حضور. سمر شاہ جی تھک تو نہیں گئے؟ چند منٹ میں اور لوں گا. نتیجہ چونکہ ان کی جولیوں میں ڈالنا ہے. جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتی تھی. میری نوجوان نسل جو بیٹھی ہے، میرے مولا کی رعیت بچے بچیاں بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ان سے سوال کرے علاقے والا آپ کا سید آئے تھا ممبر پہ کہہ گیا شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی. بیٹا ان کو بتا دینا. سید ممبر پہ بتا گیا، خالی دعویٰ نہیں کیا، دلیل بھی دی. ایک جنگ کے موقع پر، جنگ کے بعد مالک اشتر نے اپنے مالک سے عرض کیا یا علی یا علی یا علی، جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے بھی مارے، مجھے تو یہی لگتا ہے. امام نے فرمایا نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. سرکار فرماتے ہیں شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سن اس دشمن کو میری ذوالفقار چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. نہ ڈراؤ ہمیں تلوار سے جس کی تلوار بھی شجرہ شناس ہے. ہاں مہربانی میں بھی بنوں گا. ایسے ہے نا، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے آج کہہ ہی دو میں بھی حر بنوں گا، میں بھی جون بنوں گا، میں بھی حبیب ابن مظاہر بنوں گا. میری بیٹیاں کہیں میں بھی فضا بنوں گی. میں دنیا میں ہی تمہیں بتانے لگا ہوں کہ تمہیں انعام کتنا بڑا ملنا ہے. انشاءاللہ بنیں گے، انعام بڑا ہے. پیٹ سمر شاہ یہ کلپ نکالنا اور جہاں جہاں تک پہنچے اس کو پہنچانا. سید
तो ये भी तोहफा है मंडी वालों के लिए, इनाम बहुत बड़ा। नकीब मिंबर बंदे सवाल करेंगे, शाह जी इनाम 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 करता रहा, बताया नहीं। अरे भाई आने तो दे, तेरा नाम इतना बुलंद है, तेरी सोच से भी बुलंद है। जब तेरा तारुफ होगा ना, सरकार फरमाएंगे सलमान की क्या बात, हुर की क्या बात, हबीब की क्या बात, मगर मेरे आशिक की क्या ही बात है। दुनिया सवाल करेगी महदी तेरे आशिक में और तेरे बाबा के आशिक में फर्क क्या है? फरमाएंगे देख के मानना और है गैबत में मानना। मेहरबानी मेहरबानी देख, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। देख के मानना और गैबत में मानना। और वैसे एक तोहफा यहीं रोक के मोमिनों को देना चाह रहा हूँ, संभाल लोगे? हम गैब पे ईमान रखने वाले लोग हैं। हमारे लिए गैब का मतलब है हम गैब हैं, वो जाहिर है। मेहरबानी मेहरबानी चांद शाह जी, ऐसा ही है ना? बहुत शुक्रिया हुजूर। हम गायब हैं, वो जाहिर है। फिर दोहरा रहा हूं ताकि भूले ना, हम गायब हैं, वो जाहिर है। बस कोशिश किया करो, गुनाह करने से पहले सोचा करो, वो जाहिर है। ये था मेरा दिल का दर्द, मैं बयान कर गया। मेहरबानी, गुनाह करने, बहुत शुक्रिया। खता करने से पहले सोचा करो, वो जाहिर है। देख रहा है, क्या कहेगा? बाबा बशीर, मुझे एक बात यहाँ याद आ गई। सैयद अली बिन ताऊस है, बड़े कमाल शख्सियत। इन्होंने अपने बेटे को एक वसीयतनामा लिखा है। ये बेटे को कहते हैं, बेटा तुझे दुनिया कहे ना तेरी क्या बात है, वाह वाह वाह, किसी की बातों में ना आना जब तक वो बात ना करे जिसकी बात में बात है। चांद शाह जी, ये तोहफा है। हाँ, जब तक वो बात ना करे जिसकी बात में बात है। बच्चा कहने लगा, जवान था, उसको नहीं समझी। उसने कहा, बेटा मेरा मतलब कहने का ये है, रात को वुजू करके अकेला बिस्तर पे सोते हुए मौला से बातें कर। मौला को कहे, मौला मुझसे ये भी गलती हुई, मुझसे ये भी खता हुई, मुझसे ये भी गुनाह हुआ। मौला पता नहीं चला, मैं भूल गया था, नफ्स ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया। मौला मैं तेरे दरवाजे पे ये सोच के आया हूँ, आए हुए को खाली नहीं लौट आए। मेहरबानी हजूर, तो आए हुए को खाली आप नहीं लौटाते। सरकार मुझसे ये भी गलती, ये भी गलती, ये भी खता, ये भी गुनाह, ये भी गलतकारी हो गई। सरकार ये तो वो है जो मुझे याद है, इससे कहीं ज्यादा है जो मैं भूल गया हूं, ऐनुल्लाह को नहीं भूले। सरकार तेरी बारगाह में आया बैठा हूं, रहम की भीख मांगने। एहसान फरमा, रहम कर, सबसे ज्यादा रहम के काबिल मैं हूं। कहते रोज बिस्तर पे वुजू करके सोते हुए कहना, सरकार इतना रहम कर, मैं तो कहता हूं तू हमारा है, एक दफा तू भी कह दे तू मेरा है। आपकी क्या बात है, आपके मेरे समाज की क्या बात है। लो जी वापस चलते। अच्छा, वो जो दुआयत की मैंने बात की है ना, सरकार ने फरमाया नमाज सुबह के बाद आपके लिए लाहौर वालों ने प्रिंट करा के भेजी है। 19 साल से वो मेरी ड्यूटी लगाते, मैं हर मेंबर पे सरकार का सदका बानी को दे के जाते हैं, ताकि जो जो मोमिन लेना चाहे पढ़े, तर्जमे के साथ पढ़े, पता चले इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। पॉकेट साइज लाहौर वालों ने छपवाई है। समर शाह जी, उनका भी इश्क कमाल है। 19 साल हो गए, इंग्लैंड गया, मैं यूरोप गया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा के ले गया। सिंध गया, सिंधी में ट्रांसलेशन उन्होंने मेहरबानी फरमाई। अच्छा, एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे लिए दुआ मंगवाया करो मेंबर पे कि तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। कहते सैयद तेरे से सबक सीखा है, अगर उनकी दुआ ना होती हम छपवा ना सकते। ये मयार मार्फत है। हाँ, मेहरबानी हजूर, अगर उनकी निगाह ना होती हम छपवा ना सकते। ये है मयार इश्क। अगर उनका करम हो ना हो तो हम कर कुछ नहीं सकते। कोशिश कीजिएगा, पॉकेट साइज है, जेब में रखना, कोशिश करना, रोजाना पढ़ना, बड़े बड़े असरार हैं। बल्कि आप यकीन करो मंडी वालों, जहां जहां मोमिनों ने लेके पढ़ी है उनके घर के मसले हल हो गए, बरकत आ गई, नहुसत चली गई। को बरकत इतनी बड़ी है दो अहद की, कोशिश करना, पढ़ना। थक तो नहीं गए?
بس ایک چھوٹا سا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، 2 جملے مصاحب یا علی مدد۔ بات کہاں چل رہی تھی؟ منا اہل البیت۔ ابھی تو پیر سمر شاہ جی میں نے واقعہ پڑھنا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا، پھر کبھی۔ منا اہل البیت، یہ ہم میں سے ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آؤ پہلی ملاوٹ سے بچیں، جس بے دل کے دل کے لیے یہ دل بنا، کوشش کریں اپنا صرف وہ ہے اس کو بٹھائیں۔ اب ہمیں کہیں گے سید پہلا خطاب ہے، میں پریشان کر کے جا رہے ہوں، اس کا مطلب ہم بچوں سے پیار کرنا چھوڑ دیں، بچوں کی محبت دل سے نکالے۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، بچے اپنے سمجھ کے نہ پال، امانت مہدی سمجھ کے پال۔ مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، امانت امام سمجھ کے پال۔ بلکہ میں کہہ رہا ہوں جوان بچے بچیوں کو، اللہ تمہیں اولاد دے، کان میں حیا علی خیر العمل کے ساتھ کہہ دو، تو میرا نہیں، تو کسی کی امانت ہے۔ یقین کرو بڑے ہو کے تنگ نہیں کرے گا۔ ایک کہہ بہندے ہو نا، میرا پتر میرا پتر میرا پتر، انہیں پھر بڑے ہو کے پھر کوشش کرو بچپن سے کہنا شروع کر دو، مولا کی امانت، مولا کا نوکر، مولا کی کنیزہ، میرا نہیں۔ بہت شکریہ، سکھی رہو گے۔ اچھا، ہم نے سب چیز کو پتہ چل گیا، اس دل میں اسی کو بٹھانے جس کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آگے کیا کریں؟ آؤ دوسرا تحفہ، بس 5 تحفے دینے ہیں، یہی سنبھال لینا کافی ہے۔ دوسرا تحفہ پیر سمر شاہ مجمع متحرک بھی ہے اور متوجہ بھی ہے، انشاءاللہ جملے نہیں بھولیں گے۔ دوسرا تحفہ یہ ہے، ملاوٹ رکھتا ہے وہ بندہ جو ہاتھ علم کو لگا کے حرام پہ لگائے۔ منبر پہ کھڑا ہوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں، مہربانی۔ مہربانی بابا بشیر، شکریہ بابا بشیر، مہربانی۔ ملاوٹ، بہت شکریہ۔ ملاوٹ رکھتا ہے وہ بندہ، علم کو بھی اٹھاتا رہے۔ سمر شاہ بتایا ہی نہیں منبر پہ آ کے کسی نے ہم ہیں کتنے اہم۔ احسانی میں اس کی چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کوشش کی کہ اس کو بھی کلپ کے طور پہ چلائیے گا۔ فرض کرو میں آیا سیدھا سمر شاہ کے گھر، اور سمر شاہ نے فوراً اپنے گھر کی چھت پہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے کہا سید چھت پہ لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں نے آپ کو ایک خوبصورت نشانی دکھانی ہے۔ لے گئے، بڑا پیارا علم عباس لگا تھا۔ میں نے سمر شاہ جی سے کہا سننا یار، بس میں سمیٹ لیتا ہوں بات کو، شاید ہو سکتا ہے 1.5 2 منٹ 2.5 منٹ اور پڑھوں، اور اتنا ہی کافی سمجھنا۔ مجھے لے گئے، کہنے لگے شاہ جی دیکھیں کتنی پیاری نشانی ہے۔ میں نے کہا بڑی خوبصورت ہے۔ شاہ جی یہ چھت پہ لگائی، زمین پہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے یہ غازی سے نسبت رکھتی ہے، نسبت والی نسبت۔ میں نے کہا شاہ جی اچھا دوسرے سوال کا جواب دے، ویسے تو جواب آپ نے دے ہی دیا، یہ بتائیے یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہنے لگے نہیں بخاری صاحب یہ میں نے کہا شاہ جی میرا مجھے یہ بتائیے یہ جو پائپ لگایا تھا آپ نے لیا؟ کہنے لگے شاہ جی لکھیا سے، لکھیا ہے نا، لکھیا سے لیا۔ میں نے کہا لکھیا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے منڈی بہودین میں لکھیا، یہاں دکان تھی پائپ کی، وہاں سے میں نے پائپ لیا، گھر آ کے وضو کر کے اس کو درود پڑھ کے پاک کیا۔ پھر میں نے کپڑے کی دکان سے کپڑا لیا۔ کوئی اہل سنت دوست بیٹھے ہیں، آپ نے بھی توجہ کرنی ہے، ایسے الزام نہ لگایا کرو، تمہارا پورا اسلام نسبت پہ کھڑا ہے۔ وہی بہت شکریہ، وہی بہت شکریہ، میرا مہربانی حضور، میرا کیونکہ موضوع نہیں ہے میں محبت سے بات کر جاتا ہوں، ورنہ اس پہ بھی باتیں کیا بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ کہنے لگے شاہ جی میں نے یہیں لکھیا میں کپڑے کی دکان سے وہاں سے تھان سے 2.25 گز کپڑا کٹوایا، گھر آیا اپنی ماں بہن بیٹی کو کہا مہربانی کر اس کو وضو کر کے درود پڑھ کے سی۔ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں؟ اچھا میری بچیاں آپ بھی کوئی پیغام وصول کر لو۔ میں شاہ جی بات روک رہا ہوں، بڑا ضروری ہے، اچھا کہ آپ نے یاد دلایا۔
میری بچیاں، میں نے پہلا پیغام بیٹیاں آپ کے لیے بھی دیا ہے، کوشش کرو اولاد کو اپنا نہ سمجھو، امام کی امانت سمجھو۔ یہ پہلا پیغام آپ کے لیے زیادہ تھا، ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ ماما نہیں دسنا ہوتا ہے تیرا پیو کون ہے۔ مہربانی 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 بابا بشیر، ماما نہیں دسنا ہوتا نا تیرا پیو ہے، بچے نو کی پتا میرا پیو کون ہے، تے ماما دس چھڑیں تے پھر کمال کر چھڑ دیا۔ میری بچی میں صرف دوسرا تحفہ اور بتانے لگا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ یہ آپ کی بہت زیادہ ڈیوٹیاں ہیں۔ پیر سمر شادی جب مجھے بلاؤ کوشش کیا کرو یہاں کی تمام بیٹیاں وہاں پردے میں بیٹھ کے سنیں، چونکہ ان کے اندر تبدیلی آئے گی تو آگے تبدیلی آئے گی۔ میری بچیوں میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، کوشش کرو آٹا گوندو درود پڑھ کے، پیاز کاٹو نادیلی پڑھ کے، ڈوئی چلاؤ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ کے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے بی بی آج کل دعا درود کے ساتھ لنگر پکاتی ہے، بتانا ہمارا سید آیا تھا منبر پہ بتا کے گیا، اگر 1 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے تبدیلی لا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی نہیں۔ مہربانی درود والا لنگر، دعا والا، ناد علی والا تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ اور اس کا فائدہ بیٹا تمہیں اور بڑا زبردست ہونا ہے، جو خام کا بیٹھ کے ذہن میں سوچتی رہتی ہو نا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ نکل جائے گا۔ سائنس کی سمر تحقیق آئی ہے بھیا، تحقیق یہ آئی ہے کہ کوئی خاتون ذہن میں ٹینشن لے کے کھانا پکائے گی، جو کھائے گا ٹینشن۔ یقین کیجئے ناصر بھائی، اگر ایک عورت پریشانی کی حالت میں کھانا بنائے گی، جو کھائے گا پریشان، وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ انرجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے جو درود پڑھتے پکائے گی، درود منتقل نہیں ہوگا؟ غازی سے نسبت پائے تو بلند ہو سکتا ہے، تیرے میرے دل میں غازی رہتے، ہم کب بلند ہوں گے؟ مہربانی 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 آدری۔ تو غیر اہم نہیں، تو بہت اہم ہے، کم قیمت پہ نہ بیچ۔ سمر شاہ اہل سنت کے اجتماعوں میں لوگ دعوت دیتے ہیں، سید و سردارو آ کے دعا کرو، ہمارے اہل سنت کے ختم کے پروگرام ہیں، بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے۔ میں نے اہل سنت کے اجتماع میں ختم کے موقع پہ گیا، میں نے کہا ذرا یہ بتائیے اتنے علماء تشریف فرماؤ، نماز کے کتنے فائدے ہیں؟ کہنے لگے نماز دین کا ستون ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نماز کا بڑا فائدہ بتاؤ۔ ایک صاحب کہنے لگے نماز مومن کی معراج ہے۔ میں نے کہا بڑا فائدہ بتاؤ۔ کہنے لگے جی قرآن کے روح سے تو یہ سب سے بڑا فائدہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ میں نے کہا متفق ہو؟ کہنے لگے جی متفق ہے۔ ایک صاحب قدرتی بول پڑے، بابا بشیر ایک صاحب بول پڑے، کہنے لگے پیر کلو آج اے بھی پوچھ لو کہ کیویں پتہ چلے ساڑی نماز قبول ہو گئی؟ قدرتی خدا نے بلوانا تھا، وہ بول پڑے۔ میں نے کہا جی میرے کانوں تک بات پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہوئی؟ میں نے کہا آپ نے کہا نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، تو سنیے، جب نمازی کو دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے، سمجھ لے نماز قبول ہو گئی۔ مہربانی آپ کی محبتوں کا شکریہ، بہت شکریہ۔ کوشش کر۔ چوتھا میرے بھائی نے حکم فرمایا، بس جلدی 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں، میں بہت پڑھ گیا، شکر گزار ہوں۔ چوتھا ملاوٹ سے پاک رہنا ہے تو کوشش کر، یہ شکم عام نہیں، اس میں تبرک حسین کا لقمہ جاتا ہے، اس میں شبیل اصغر کا قطرہ جاتا ہے۔ کوشش کر جہاں مقدس چیزیں جائیں وہاں حرام کسی کا حق نہ جائے۔
مہربانی وہاں کے سے بہت شکریہ بابا بشیر، شکر گزار ہوں. مہربانی جناب ناصر بھی غور فرمائیے گا. بندے ہو سکتے ہیں میرے خطاب کے بعد سمر شاہ کو کہیں ہم نے نعوذ باللہ کس کا حق کھایا ہے، ہم نے کسی کا حق کھایا ہے. میں تجھے بتا دوں بڑے میسیجز میرے پاس آتے، سید بابا ہم بیٹیاں ہیں، ہمارے باپ حق نہیں دیتے. اعلان کر کے جا رہا ہوں ضروری نہیں کسی کا حق کھاؤ. جو علی والا ہو کر بیٹی کا حق نہ دے اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. مہربانی دیا کرو. بہت شکریہ. اسی حق کی خاطر تو گئی تھی دربار. اللہ اکبر. پہلے ماں گئی تھی پھر بیٹی جاتی رہے. ہائے ہائے. کوشش کیا کرو کہیں بھی مجلس میں کوئی مسائل پڑھے. منڈی والوں پرسہ دیا کرو مظلوموں کے وارث کو، یہ کہہ کے مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے اکبر کی شہادت کا بڑا ارمان، مولا تیرے اصغر کی شہادت کا بڑا ارمان، مولا تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان، مولا تیرے عباس کی شہادت کا بڑا ارمان. اور ساتھ یہ ضرور کہا کرو کوئی مسائل پڑھے نہ پڑھے، اکیلے بھی گھر بیٹھے ہو کہا کرو مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے، تیری آقا زادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے. بڑا دکھی ہے تیرا زمانے کا امام. معاشرے کا بھی رواج ہے نا یار، کسی کو چلا جائے افسوس وارث سے جا کے کرتے ہو، اور ساتھ ایک جملہ ضرور کہتے ہو یار میرے لائق کوئی حکم میں حاضر ہوں. کہتے ہو نا پنچایتوں کے لوگ بیٹھے ہو روتے روتے کہا کرو مہدی صدیاں ہو گئی تجھے خون روتے ہوئے. میرا مولا میرے لائق حکم ہے میں حاضر ہوں تو ظہور کر میں حاضر ہوں. تیرا گھر کا گھر اجڑ گیا، پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی. اللہ اکبر. میں کوشش کرتا ہوں ادب سے پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے بناوٹ نہیں کرتا. ڈر لگتا ہے امام زمانہ کا سامنا کرنے سے، کیونکہ فضائل میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، مسائل میں انہیں گیا گزرا بنا دیتے ہیں. یہ گئے گزرے نہیں، یہ مختار کے بھی مختار ہے. بہت شکریہ. دوسری چیز منڈی والوں ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو، مولا صاحب و زمان سلامت رکھے. ایک چیز میں نے ممبر پہ اور پیر سمر شاہ دیکھی ہے، ہم اپنی ذات میں اتنے غیرت مند ہیں، اتنے غیرت مند ہیں، کسی کے سامنے ماں بہن کا نام برداشت نہیں کرتے. چار بندوں کے سامنے بھی بہت شکریہ، نام برداشت نہیں کرتے. کوئی بھی سید سردار ہوتے ہیں، سادات کا کوئی چاہنے والا بھی ہو نا، آ کے سامنے کھڑا ہو اور سید اس کو کہہ دے اس کی بیوی کا نام لے کے اس کی طبیعت کیسی ہے یا بیٹی کی کیا حال ہے، بندہ کان میں کہتے سید بندیاں نہ خیال تے کرنا سینا، نہ تے نہیں لینے سننا سید، نہ تے نہیں لینے سننا. اگر ابھی تک کسی کو نہیں سمجھ آئی سمر شاہ، یہ ہمارے اس ملک کا رواج ہے، کوئی مرد چلا جائے نا مولوی اعلان کر کے کہتے حضرات ایک ضروری اعلان سنو فلانا بندہ دنیا سے چلا گیا. عورت چلی جائے اعلان کر کے کہتے حضرات ضروری اعلان سنو فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی. مرنے والی ماں بہن بیٹی کا نام کوئی غیرت مند سپیکر سے برداشت نہیں کرتا. اگر تیری میری اتنی غیرت ہے تو محمد کے گھر کی بھی کوئی غیرت ہے. سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ سرکار خون رو کے کہتے ہیں خاص طور پہ اس موقع پر جب لعین نے دربار میں پھپھیوں کا نام لیا تھا. اے غیرت کو کھا گیا تھا درد، جگر کو کھا گیا تھا یہ درد. پہنچ گئی وہاں، بس پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی. شہزادی کھڑی ہیں ادھر، یہ بدبخت بیٹھا ہے ادھر. جملہ بدل کے کہتا ہوں خود ساختہ ادھر کھڑے ہیں،
خدا ساختہ ادھر ہے. اس بدبخت نے بھرے دربار میں طائرانہ نگاہ ڈالی. ایک اس کو پیچھے سے ہاتھ بندھا ہوا نظر آیا. ضعیف ہے، رخسار پھٹے ہیں، آنکھوں سے خون ہے، تھوڑا تھوڑا کسی کی بات. ایک فوجی نے نیزے کی انی چانشا یہاں رکھی ہے. اس نے طائرانہ نگاہ ڈالی نا سب پہ. کہتے جب میں نے کہہ دیا تھا سب کی رسیاں کھول دو، اس کی رسیاں کیوں بندھی ہیں؟ کہنے لگے مجبوری ہے. کہ مجبوری کیا ہے؟ کہ ہاتھ کھولتے ہیں تو منہ پیٹ کے کہتا ہے ہائے اکبر، ہائے ہائے. ہاتھ کھولتے ہیں تو رخسار پیٹ کے کہتا ہے ہائے اکبر. ہاتھ کھولتے ہیں تو منہ پیٹ کے کہتا ہے ہائے جوان. کہتے ہیں اچھا اس کو ادھر بلاؤ، ادھر ہے. کہ اس کے پیچھے سے ہاتھ کھولو، آگے سے نیزے کی انی ہٹاؤ. ہٹائی، سیدھا کھڑا ہوا. من انتا، تو ہے کون؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں میں علی اکبر کا غلام سدیف ہوں. آگے اس نے جملہ ایک اور کہا ہے بابا بشیر. کہتے ہیں کریم شہزادے کا بدقسمت غلام ہوں. انہیں کہا لفظ بدقسمت تو نے کیوں بولا؟ آواز دے کے کہتے جس کا مالک چلا گیا غلام ابھی تک زندہ ہے. اس نے چپتے سوال کرنے شروع کر دیے. پہلا سوال کرتے ذرا یہ بتا تو چونکہ اکبر کے ساتھ ساتھ تھا، یہ بتا اکبر حسین کتنا تھا؟ اس نے کہا لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، صرف اتنا کہوں گا اس کا حسن خدا جانے. جس کے حسن کی زیارت کرنے کے لیے محمد کی بیٹیاں صبح صبح اکبر کو دیکھتی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کتنا حسین تھا. اللہ کرے میں پورا مضمون پڑھ سکوں، میں شاید جلدی چھوڑ دوں گا. میری بشیر بابا اتنی ہمت نہیں ہے. دوسرا اس نے سوال کیا ذرا بتا میں نے سنا ہے حسین کو اکبر سے پیار بڑا تھا. جب اس نے کہا نا حسین کو اکبر سے پیار بڑا تھا، یہ کہتے میں تجھے کیا بتاؤں. جب اجازت لے کے چلا نا پیچھے ایسے چلا، مڑ کے اکبر نے دیکھا. اکبر دیکھ کے کہتے بابا اجازت بھی تو خود دی تھی. آواز دے کے کہتی اکبر تیرا بوڑھا باپ ہے، اکبر تو جوان ہے. آگے آواز دے کے کہتے میں باپ بیٹی کی محبت کا کیسے بتاؤں. جب نیزوں پہ دونوں کے سر ہوتے ہیں نا، جہاں اکبر کا سر مڑے حسین کا سر مڑ جاتا ہے. اچھا یہ بتا میں نے سنا اکبر کو برقعوں میں پالے پھوپھی نے. پوچھتا رہا بتاتا رہا، پوچھتا رہا بتاتا رہا. آخری بات اس نے پوچھی، سوال کرتا ہے ذرا یہ بتا حسین اٹھانے کس طرح گئے تھے؟ یہ سوال کا سننا تھا. سدیف نے منہ پیٹنا شروع کیا، رخسار پیٹنے شروع کیے. پیٹتے پیٹتے بابا بشیر یہ زمین پہ گرا. چوں ہی گرا سید سجاد آگے بڑھے. آگے بڑھ کے اس کا سر زانوں پہ رکھ کے کہتے ہیں سدیف تو بھی مجھے چھوڑ گیا، جا کے اکبر کو پیغام ضرور دینا، بازاروں میں پھوپھیاں لے کے جانا بڑا مشکل ہے. سیالم اللہ زینہ ظالم ایوم من کالے رولائی.